تو حضرت امام مہدی اسلام کے ظہور کے بعد سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، اس کی کیا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا بہت ایڈوانس چلے جائیں گی ساری چیزیں، یا ان ساری چیزوں کو ریپلیس کر دیا جائے گا کسی اور چیز کے ساتھ؟ آپ بجلی کے کرائسس و فلاں کی بات کر رہے ہیں، آئندہ گلیکسی سے آپ بجلی لیا کریں گے، انرجی لیا کریں گے۔ امام کی ظہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی اسی حیات کی بات کر رہے ہیں، انسانی حیات میں پتہ نہیں انسان نے ابھی کہاں پہنچنا ہے۔ تو امام جب ایک عام انسان کا دل سیاہ نہیں ہوتا کہ اسے سرجن کو آپریشن کر کے وہ نکالنا پڑے، بالکل، تو رسول خدا محمد مصطفیٰ اگر کسی کو مطلب پتا ہو جسے اللہ نے چن لیا، بالکل ہے نا، اس کے دل میں سیاہ کوئی دھبا تھا، داغ تھا، یہ ابھی ہماری صحیح کتابوں میں موجود ہے۔ اتنا ظلم جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں، پورے معاشرے میں، تو اس میں حضرت امام مہدی السلام کی خاموشی کیوں ہے؟ اتنے ظلم بربریت نظر آ رہی ہے، ہم آئے روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی خاموشی ان کی طرف سے کیوں ہے؟ اگر وہ کل کسی ظہور خاص ہے وقت اور وہ عالم شباب میں ہیں آپ کے نریشن کے مطابق، آپ کے نظریے کے مطابق، تو بھی یہ پیدا ہو چکے ہیں، ہاں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر جب دنیا میں پلٹ کر آئے گا تو مقتدی کے طور پر آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی افضل ہو اور وہ پیچھے نماز پڑھے، بالکل، اور مفضول۔ السلام علیکم، ولایت ٹی وی کے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سعد بن الطاف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں علامہ انور نجفی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج کے پوڈ کاسٹ کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، غیبت اور ان پر اٹھنے والے سوالات کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں علامہ انور علی نجفی صاحب کو۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اعیاد شعبانیہ، یہ شعبان کا مہینہ ہے، بالکل، اور شعبان میں انوار محمدیہ یعنی اہل بیت رسول میں سے اتنے انوار کی ولادت ہے، اور سب سے بڑھ کر امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کا ایام ہے۔ البتہ یہ ہمارے جو نقطہ نظر ہے اس پہ آپ آگے گفتگو کریں گے، ابھی ہم اپنے نقطہ نظر کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، اور یہ مبارک ایام میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام مؤمنین، مؤمنات اور مہدی کے چاہنے والوں کے طرف۔ اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلا سوال جو ہے کہ عباسی حکمرانوں نے کسی بھی امام کو جو ہے وہ آزاد نہیں رہنے دیا۔ اب وہ بات ہو سامرا میں امام حسن عسکری کی جو قید تھی اس حوالے سے، تو ایسے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے یا ولایت جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ مکروا و مکر اللہ، جسے یہ سمجھ میں آ گیا اس کے لیے سب واضح ہو جائے گا کہ وہ مکر کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا کے پلان کے سامنے اپنا پلان امپوز کریں اور اسے فتح مند کروائیں۔ اس کے مقابلے میں خدا کی تدبیر ہے، اور خدا نے یہ چیلنج کیا ہے، مکروا و مکر اللہ، تم اپنی چالیں چلو، خدا اپنی تدبیر کرے گا، بالکل، واللہ خیر الماکرین۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، تاریخ میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نمرود کے ہوتے ہوئے کیسے پیدا ہوئے، کیسے پروان چڑھے، اور کیسے انہوں نے تبلیغ کر لی، کیسے وہ آتش نمرود سے بھی آزاد ہو گئے، کیسے کا جواب صرف ایک ہے، مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ حضرت موسیٰ، فرعون کو جب بتایا گیا کہ ایسا بچہ آنے والا ہے اور یہ خدا کا منصوبہ ہے، عقل مند تو اسے تسلیم ہو جانا چاہیے تھا جب اسے یقین آ گیا ہے، بالکل، اور اسے اتنا یقین آیا، شاید ہمیں موسیٰ پہ اتنا یقین نہ ہو جتنا فرعون کو تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو اس نے قتل کرا دیا۔ لیکن خدا کا منصوبہ دیکھیں کہ جہاں سارے بچوں کو قتل کرایا، وہاں موسیٰ کو اس کے اپنے گھر میں پرورش تھی، بالکل۔ اب آپ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو لاکھوں بچوں کو مار دے، وہ ایک بچے کو کیسے زندہ رہنے دے سکتا ہے؟ خدا کرنا چاہے تو دشمن کے گھر میں پال دے، بالکل۔ اور یہ سلسلہ بہت طولانی ہے، صرف میں نے یہاں تک ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، جو یہ نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے سوال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ امام مہدی حجت خدا ہے، امام مہدی وعدہ رسول خدا ہے، امام مہدی بشارت حضرت عیسیٰ ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں اگر کہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، اس جبر میں تو میں نہیں رہ سکتا، آپ نہیں رہ سکتے، آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے اس جبر میں، اس استدلال میں، لیکن خدا کا پلان کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ تو چلے پھر بھی اختلافی ہے، آپ کہیں اہل سنت اس کو نہیں مانتے، یہ تو آپ کی بات ہے، ہم متفقہ بات پہ آ جاتے ہیں۔
کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو یہ دنیا عدل و انصاف سے پور ہو جائے گی. آپ کہیں گے یہ دنیا، یہ نتنیاہو کے ہوتے ہوئے یا اس جیسا کوئی اور خبیث، اس سے بھی زیادہ خبیث کوئی آیا ہوا ہوگا. بالکل. یہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یا اس سے بھی زیادہ کوئی اخباث آ جائے گا. بالکل. پاور بھی ان کے پاس ہے، ان کے ہوتے ہوئے، ان ظالمین کے ہوتے ہوئے، اتنی پاور ان کے پاس ہوتے ہوئے، یہ سارے جو ویپنز ان کے پاس ہیں، دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی کیسے؟ ہاں. یا اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں، رسول خدا کے سچے وعدے پہ یقین نہیں ہے، متواتر احادیث نبویہ پہ یقین نہیں اگر ہے تو پھر کیسے کا سوال نہیں آتا. وہ جب چاہے تو پھر کیسے کیا بات، اس نے چاہا ہو گیا. یہ ہونا ہے. اور امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہمارے حساب سے، اور آپ رضی اللہ کہیں، علیہ السلام کہیں، جو بھی کہیں، جن ان تعبیرات کا فرق معلوم ہے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ایک مسلمہ اسلامی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ادیان سماوی اس پر متفق ہے کہ منجی نے آنا ہے، نجات دہندہ نے آنا ہے. اور اس کو خدا نے کہا ہے کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے کہ میری زمین جو ہے وہ عباد صالحین کے ہاتھوں میں آئے گی، یہاں عباد صالحین کی حکومت ہوگی. تو یہ ایک وعدہ الہی ہے جس کے بارے میں اس قسم کی چیزوں سے ہماری جوان نسل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا علامہ صاحب، ایک اور بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے اوپر تمام مکتبہ فکر جو ہے ان کی رائے مختلف ہے یا سیم ہے، یا اس میں کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں؟ اختلافات ہیں. وجود مہدی پہ کوئی اختلاف نہیں کہ آخر زمان میں ایسا ہوگا. بالکل. اچھا، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ جب آخری الہی سسٹم آئے گا وہ امامت کا ہوگا. بالکل. اس میں بھی اختلاف نہیں. شروع سے ابھی تک کا اختلاف ہے کہ رسول کے بعد امامت ہے یا خلافت ہے، یہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے. لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ نظام امامت کا ہوگا. اس لیے سب امام مہدی پر متفق ہیں. ٹھیک ہے. خلیفہ مہدی پہ متفق نہیں، امام مہدی پر. امام مہدی پہ سب متفق ہیں. اور عالم اسلام میں کوئی دو نظر دو رائے اس پر نہیں ہے. ہاں، جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں وہ ہیں، ابھی بھی ہیں، ہے نا. ابھی بھی جو ضروریات دین کا ہی انکار کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، قرآن کا بھی انکار کرے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، جو اسکول آف تھاٹس ہے ان کی بات کر رہے ہیں، شخص کی بات نہیں کر رہے. کہ کوئی میرے مقابلے میں کسی ایک بندے کو لے آئے کہ یہ نہیں ہے، مہدی کو نہیں مانتا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. اس جس مکتب سے وہ تعلق کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے مثلا میں اہل سنت ہوں یا میں بریلوی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا فلاں، وہ اس کے انکار کرتا ہے کہ یہ تو مسلمہ احادیث ہیں. بالکل. بس امام مہدی کا جو اصل نظریہ ہے وہ متفق علیہ ہے. قیامت سے پہلے ان کی حکومت ہوگی، متفق علیہ. بالکل. ان کی امامت ہوگی، متفق علیہ ہے. ان کی امامت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کے مقتدی حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہوں گے، اس میں بھی اتفاق ہے. بالکل. یہ وہ تفصیلات ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب ان کو پیش کرنے میں اختلاف ہے، یعنی یہی جو متفق چیزیں ہیں ان کو پیش کرنے میں اختلاف ہے. میری نظر سے کتاب گزری، آپ میں سے کسی نے شاید پڑھا ہوگا اور میں نام نہیں لیتا. وہ یوں لکھتے ہیں، امام مہدی کی کتاب پہ انہوں نے تقریر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ آخر وقت ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کے کہ آخر وقت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ان کے ساتھ مہدی بھی ہوں گے. بالکل. یہ خیانت ہے. حدیث اس کی بالکل الٹا کہتی ہے. اچھا. حدیث کہتی ہے امام مہدی آئیں گے، ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ہوں گے اور نماز مہدی پڑھائیں گے، عیسیٰ اقتداء کریں گے. بالکل. یہ متفق علیہ حدیث ہے. لیکن اسی حدیث کو عربی میں لکھنے کے بعد ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے. اس لیے کہ ایک ڈبیٹ ابھی چلی بھی تھی کہ انبیاء افضل ہیں یا ائمہ اہل بیت افضل ہیں. اس پہ سب کا اجماع ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے امام مہدی حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، اور حضرت عیسیٰ تمام پیغمبر اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. ہم ختمی مطمئن کی بات نہیں کر رہے، پیغمبروں میں سے اولو العزم پیغمبر ہیں. اولو العزم پیغمبر جب دنیا میں پلٹ کر آئے گا تو مقتدی کے طور پر آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی افضل ہو اور وہ پیچھے نماز پڑھے. بالکل. اور مفضول آگے نماز پڑھے. یہ الہی سسٹم میں
جو خدا کی طرف سے نمائندگی ہے، خدا کی طرف سے حکومت ہے، خدا کی طرف سے اقتدار ہے، اس میں امامت کو، نماز کی امامت کو بنیادی کلیدی رول حاصل ہے۔ اس میں تاریخ میں اگر چلے جائے، میں مناظرہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں اور اس طرح بیان بھی نہیں کرتا ہوں، اشارہ کرنا ہماری مجبوری ہے۔ بالکل۔ ہمارے ہاں کچھ روایات ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ رسول خدا نے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے، محال ہے، نہیں ہوا ہے، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہی روایات کو اگر آپ دیکھیں تو روایات یہ نہیں کہتی ہیں کہ رسول خدا نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، ہو نہیں سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک الہی نظام ہے جس میں جو مرد اول ہوگا وہ آگے ہوگا نماز میں، جو اس سے کمتر ہوگا وہ اس کے پیچھے ہوگا۔ یہ نماز ایک ہماری نمازیں ہیں، حکم ہمیں بھی یہی ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے ہماری نمازوں میں کہ جو عادل ہے، جو افقاہ ہے، جس کی قراءت تجوید بہتر ہے، وہ آگے کھڑا ہو، اس کے پیچھے میری نماز ہوگی۔ میری نماز اچھی ہے، دوسرے کو حمد و سورہ بھی صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، اس کی بسم اللہ ہی صحیح نہیں، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اپنے ظواہر کے مطابق کام کرتے ہیں۔ واپس آ جائیے کہ یہ متفق علیہ ہے کہ امام مہدی افضل ہیں روایات کی روشنی میں۔ اب یہ زبان پہ نہ آتی ہو، لوگوں کو کوئی مشکل ہو جائے، لیکن اس میں بھی اتفاق ہے کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اب اہل بیت کا معنی سمجھنے والوں کو اس سے بھی واضح کوئی چیز دلیل میں نہیں دے سکتا۔ صحیح ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اور امام مہدی کو کہا گیا کہ وہ اہل بیت سے، اہل بیت سے ہوں گے، یہ بھی متفق علیہ ہے، کوئی دو رائے اس میں نہیں۔ اگر ہوتی تو پھر ہم ابھی کوئی شورا بنا لیتے، کوئی جستجو کرتے، کوئی مشورہ کرتے، اسلامک کانفرنس اس بات پہ بات کرتی کہ کسے ہم مہدی بنائیں۔ سب کو پتا ہے یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، یہ خدا نے بنانا ہے۔ بالکل، امامت منسوب من اللہ ہوتی ہے، اس پہ بھی متفق ہیں سارے مسلمان، بولتے نہیں ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، خاموش رہ سکتے ہیں اس جگہ پہ نہیں، دوسری جگہ جا کے دوسری باتیں کر سکتے ہیں، یہاں آ کر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت وہ نہیں ہے جو آپ عام طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جسے خدا اہل بیت قرار دیتا ہے۔ خدا نے حدیث قصہ موجود ہے، باقی بھی روایات موجود ہیں، رسول خدا سے بیان موجود ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ رہ گیا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے پیدا ہو چکے ہیں، 15 شعبان پیدا ہو چکے ہیں۔ اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر خدا کوئی سے یہ سوال کر رہے ہیں تو پھر وہ بہت احمق۔ بالکل، اگر خدا چاہے تو کیا کچھ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل بچگانہ سوال ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ ایک آدمی کی عمر اتنی کیسے ہو سکتی، یہ تو بالکل وہ ہے بیسک نہ جاننے کی توحید پر اس کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پہ سوال نہیں، یہ توحید پر ہے۔ اچھا، امام مہدی علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو پھر وہ ظہور کیسے فرمائیں گے؟ اچھا ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندہ ہیں، متولد ہو چکے ہیں، دنیا میں آ چکے ہیں، یا ابھی نہیں آئے ہیں، یہ دو اختلاف ہیں۔ معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ولادت ہو گئی ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ میں اس کو تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے امام مہدی کی ولادت ہو گئی ہے، اور ہم شخصاً جانتے ہیں کہ ان کے والد کون ہیں، ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، وہ کیسے اہل بیت میں سے ہیں، یہ ہو گئے۔ دوسری طرف اہل سنت یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کو کہاں سے پتہ پیدا نہیں ہوئے؟ اگر کل ظہور ہونا ہو تو آج پیدا ہو کے دوسرے دن کا بچہ تو ظہور نہیں کرے۔ بالکل، اگر کل ظہور ہے اور وہ عالم شباب میں ہیں آپ کے نریشن کے مطابق، آپ کے نظریے کے مطابق، تو بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے۔ 15 شعبان کو جو شخص پیدا ہوا تھا وہ امام مہدی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، بالکل، لیکن یہ بات کوئی جاہل کر سکتا ہے کہ بھئی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کو کیسے پتا ہے پیدا نہیں ہوئے؟ صحیح ہے۔ معمولاً یوں کہا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ پیدا نہیں ہوئے، آپ کا عقیدہ پیدا ہوئے۔ نہیں بھائی، آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ معقول نہیں ہے۔ اور ہم زیادہ ریفرنس اور کتابوں اور فلاں کی طرف نہیں جاتے، ہم تعقل کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی جو بات کامن سینس میں واضح سمجھ میں آ رہی ہے اس کی طرف جائیں، اور اس میں کوئی شیعہ سنی بھی نہ ہو۔ بالکل، اور وہ جہاں پر اختلاف ہے، جس کا جو نظریہ وہ ہم خود بتاتے جا رہے ہیں۔
کہ کسی کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کس کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ابھی چل رہے ہیں متفقن علیہ نظریات پر. رہ گیا کہ اگر ولادت ہو گئی ہے تو ظہور کیسے ہوگا؟ ولادت کے بعد ہی ظہور ہوگا نا, ولادت سے پہلے کیسے ظہور ہوگا, ہے نا, یہ پوچھ رہے ہیں نا مجھ سے. جی. تو میں تو یہ واپس آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر ولادت ہی نہیں ہوئی ہے تو ظہور کیسے ہوگا؟ ظہور سے پہلے ولادت چاہیے, ہے نا. ظہور کا مطلب کیا ہے؟ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمارے عقیدے کے مطابق موجود ہے, آپ کے عقیدے کے مطابق بھی موجود ہوں گے اگر کل ظہور ہونا ہے. بالکل, ہے نا. بس ظہور کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے وہ ولادت اس دنیا میں ہو, ہے نا, اور یہ مادی وجود ہو, کوئی نورانی وجود اور روحانی وجود ہو, وہ چیزیں نہیں. جب ہوں گے اس کے بعد ظہور فرمائیں گے. ظہور کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. بھائی آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا, بالکل, میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا, میں فلان ہوں اور اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا ہوں. بالکل, ہوں گا تو انٹروڈیوس کروں گا, نہ ہوں تو کیسے کریں گے؟ بالکل. تو سوال الٹا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں اگر ولادت ہوئی ہے تو ظہور کیسے ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ولادت نہ ہو تو کیسے ظہور کریں گے؟ آپ ہمیں سمجھا دیجیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال. اب ولادت بھی ہوئی ہے جیسے آپ نے کہا 15 شعبان کو, تو یہ اتنا ظلم جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں, پورے معاشرے میں, تو اس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خاموشی کیوں ہے؟ اتنا ظلم بربریت نظر آ رہی ہے, ہم آئے روز دیکھ رہے ہوتے, تو اتنی خاموشی ان کی طرف سے کیوں ہے؟ کیا وہ کسی خاص وقت کا ہی انتظار ہے اس وجہ سے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں اور سب مانتے ہیں, لیکن جب تشیع کے نظریات پہ آتا ہے تو پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کہنے والے یوں کہنا چاہتے ہیں یا بچوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ڈالنا چاہتے ہیں کہ امام مہدی کی تو پاور یہ ہے کہ وہ پورے دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کر سکتے ہیں. صحیح. جب یہ پاور ہے اور موجود بھی ہیں اور یہ سب ظلم دیکھ رہے ہیں تو آ جائیں, پھر انتظار کسی بات. رسول خدا 40 سال اس معاشرے میں تھے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہا. بالکل. جہاں ان تمام لوگوں نے جو بعد میں آپ ان میں سے جن کی عمریں زیادہ تھیں وہ آئے, وہ بت پرستی میں مبتلا رہے, وہ شراب پیتے رہے, وہ ظلم کرتے رہے, اور رسول خدا دیکھتے رہے. کیوں دیکھتے رہے؟ خدا کا حکم, خدا کی مسئلہ, وہاں سمجھ میں آتا ہے. چھوڑیے انبیاء کو, ائمہ کو, خدا دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. پھر کیوں دیکھ رہے؟ انما نملی لہم, قرآن ہے, صریح قرآن, کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں, کہ جو ظلم کر رہے ہیں انہیں ہم مزید ظلم کرنے دیتے ہیں. حضرت زینب نے یزید سے کہا تھا, خدا نے اگر تجھے یہ اقتدار دیا ہے تو یہ نہیں کہ تجھے کچھ حاصل ہو گیا ہے, تجھ پہ مزید لعنت ڈلوانے کے لیے, تجھے مزید عذاب دینے کے لیے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی کمزور ہو, میں کمزور ہوں, کوئی طاقتور ہے, اس سے میری لڑائی ہو جائے اور میں کسی طرح اتفاقاً اس کو زمین پہ گرا دوں, میں اسے اٹھنے دوں گا؟ کبھی بھی نہیں اٹھنے دوں. اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ اٹھ گیا تو پھر یہ مجھے مارے گا. بالکل. میں جو کچھ ہے جو میرے ہاتھ میں آئے وہ نیچے پڑا ہوا ہے, میں اسے ماروں گا. لیکن اس کو تو برعکس کر لیں, وہ کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں, وہ گر گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو اٹھاؤں گا, اپنے سے اوپر لے جاؤں گا. جو مختصر فریم دیکھ رہے ہیں زندگی میں وہ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے؟ بالکل, یہ تو اس کو اوپر لے کے جا رہا ہے. یہ کیوں میں اوپر لے کے جا رہا ہوں؟ زور سے پٹکنے کے لیے. بالکل. ہم اس پوری جو کینوس ہے حیات کی, اس میں ایک چند فریم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان چند فریم میں ہمیں دیکھتا ہے یہ ظالم ہی اوپر جا رہا ہے, اس کو پٹکنا ہے. یہ تم چند فریم دیکھ رہے ہو. انما نملی لہم لیزدادوا اسما, صریح قرآن ہے. ہم مہلت دیتے ہیں, ہماری سنت یہ ہے, ہماری روش یہ ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, اور تم ایسے ہمارے نمائندوں کی نسبت یہ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہو اگر یہ ہیں تو یہ کیسے ہوا. تمام انبیاء کے دور میں ہوا. ختم مرتبت کا میں نے 40 سال کی مثال دی. بالکل. تمام اولیاء کے وقت میں ہوا. اب وقت کہنا غلط ہے, لیکن خدا کی اس مملکت میں بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا. ہاں اس کا حساب ہے یا نہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے گا یوں ڈیل دینے کے بعد؟ نہیں, قیامت ہے, معاد ہے, حساب ہے, کتاب ہے. اس دنیا میں بھی انہیں حساب دینا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی وہ حساب دیں گے, لیکن
یہ جو انسان ہے عجلت پسند، اس یہ چیزیں کبھی کبھار سمجھ نہیں آتی، اور اگر کچھ جگہوں پہ نہ سمجھنا چاہیں تو وہاں یہ اپنی ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہاں اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس طاقت ہوگی کہ وہ عدل و انصاف قائم کر سکیں، تو کیسے ممکن ہوگا؟ اس کو ذرا اور آپ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں دیکھنے والے ناظرین کو؟ دیکھیے یہ بھی متفق علیہ ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا یا ان کی حکومت قائم ہوگی، جب سے ظہور سے بھی اگر کسی کو مشکل ہے، ہمیں اس سے بھی کوئی وہ نہیں، جب امام کی حکومت قائم ہوگی تو آسمان اپنی خیرات نازل کرے گا، زمین برکات اگلے گا۔ دوبارہ روایات ہیں کہ جو ابھی تک بشریت کو علم ملا ہے وہ 2 حرف ہیں، باقی 25 حروف کا علم امام لے کر آئیں گے۔ اچھا، امام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس وقت کا انتظار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں آمدگی ہو، لوگ چاہیں۔ ابھی لوگ تجربہ کریں گے، کبھی جمہوریت کا تجربہ کریں گے، اس کے بعد اور بھی سسٹم آئیں گے۔ ابھی ہمارا خیال ہے جمہوریت کے بعد کوئی اور نظام ہی کوئی نہیں، بالکل، اور اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی اور یہ بہت دقیانوس ہو جائے گا۔ ان سب کو تجربہ کریں گے، تمام جو اقتصادی نظام آئیں ان کو بھی تجربہ کیا ہے اور تجربہ کریں گے۔ جب انسان مایوس ہو جائے گا کہ بھئی ادھر سے عدل و انصاف نہیں ملتا، یہ ظلم کی نئی داستان نئے نعروں کے ساتھ ہمارے لیے متعارف کرائی جاتی ہے، تو انسان متوجہ ہوگا۔ ایک امام اپنا جمال کا اظہار کریں گے، حسن و جمال یعنی علم اور حکمت کا، اور علم و حکمت کو دیکھ کر دنیا ان کی گرویدہ ہو جائے گی۔ امام کا ظہور ہوگا تو مسلمانوں سے پہلے باقی اقوام امام کی بیعت کریں گے، امام پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اچھا، اس لیے کہ ابھی اگر آ جائیں تو کسے سمجھ میں آئے گا کہ حکمت کس کے پاس ہے، علم کس کے پاس ہے، وزڈم کس کے پاس؟ تو زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، تو ویسٹ کو زیادہ پہلے سمجھ میں آئے گا، وہ زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے۔ وہ ویسے ہی مایوس ہوئے ہیں، ابھی بھی ہوئے ہیں، آئندہ اور زیادہ مایوسی ہے۔ تو جب ارادے الہی ہو، جب علم، ٹیکنالوجی بہت پیچھے کی چیز ہے نا، جب علم اس عروج پر آ جائے کہ ابھی تک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امام کا ظہور ہوگا تب تک جتنی علم ہے وہ صرف 2 حرف ہیں، اور ان 2 حرف نے آپ کو ایسے ششتر کر رکھا ہے، آپ حیران، 2 میں سے شاید ابھی ہونا بھی نہ ہوگا، بالکل، ٹھیک ہے، آگے پتہ نہیں کیا کیا ہونا، اور وہ باقی 25 جب حروف آ جائیں گے، بالکل۔ یہ تو امام علم کی طاقت سے، حکمت کی طاقت سے، تلوار کی طاقت سے نہیں، امام تلوار سے فتح نہیں کریں گے، علم سے، علم اور حکمت سے، تعقل سے اور حسن سے، جمال سے، اس کو دیکھ کے لوگ خود بخود امام کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اور بھی نظام ہے، اور انشاءاللہ کبھی بات آگے آپ کے سوال آئیں تو بھی پیش کریں گے، وہی اس کو سمجھنے کی باتیں ہیں اور طولانی باتیں ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ظہور سے پہلے جو فتنے ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے، اور کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ ظہور ہوگا؟ جا اس میں 2 قسم کی علامات ہیں، جسے ہم علائم ظہور کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہی فتنے ہیں، اور اس میں دجال کا اور سفیانی کا اور اس قسم کی چیزیں ہیں، جسے ابھی بھی جب مثلا کچھ ہوتا ہے، کبھی داعش آ جائے یا کبھی کوئی اور آ جائے تو اس کو لوگ نام دیتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال کا یا سفیانی کا یا فلان کا ہے۔ یہ اس کی صحیح تشخیص ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ خدا کو معلوم ہے، لیکن یہ علامات بیان ہوئی ہیں، اور ان علامات کی وجہ سے اور ان فتنوں کے جیسے کہ ہے کہ امام مہدی عدل و انصاف سے پر کر دیں گے کس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، ہے نا۔ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اور ظلم نہیں ہو سکتا کہ روز روشن 50,000 فلسطینیوں کا قتل عام کر دیا جائے، اور اس کے بعد کہا جائے کہ وہ بھی اس کو جگہ کو بھی چھوڑ دیں، تو وہ چلے جائیں، جا کے سعودی عرب میں اتنا صحرا ہے وہاں جا کے اپنی آبادی بسا لیں، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بالکل، اس سے بڑا ظلم، اور اس ظلم کو اتنی دیدہ دلیری سے بول سکنا، کہہ سکنا، کر سکنا الگ ہوتا ہے، اور بول سکنا الگ ہوتا ہے۔ کرنے سے پہلے یہ بول سکیں، اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا خدا جانتا ہے، اور پہلے بھی تاریخ میں بڑے ظلم ہوئے ہیں جو اس طرح ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں، صحیح کہا، جو ظلم ہوتے رہے، اور تاریخ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ظلم کے طور پہ پیش کیا ہوا نہیں ہے، ہولوکاسٹ ہے، اور جو اسرائیلیات ہیں، اگر اس پہ کبھی موقع ملا، وہ خود بھی ایک بہت عجیب داستان ہے کہ یہودیوں نے سیرت کو کس طرح مینیپولیٹ کیا ہے اور کس طرح اپنے نظریات کو اس کے اندر ڈالا ہے، اور یہ جو تصویر ہمارے سامنے بعض موقعوں پہ آتی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی، وہ خود یہود کی کرائی ہوئی ہے، جیسے ہولوکاسٹ کو انہوں نے خود ایک روایت بنائی ہے، اور اس روایت کو نہیں ماننے والے کو یورپ میں جیل ہو جاتی ہے،
وہی ایسی کوئی بات کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کا ایک نظریہ کہ ایسا ایک واقعہ ہوا اور اگر آپ اس کو نہ مانیں، تاریخ کا ایک واقعہ اور آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہوں، دلائل ہوں کہ بھئی یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا، اس کو جیل ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کا اصل سوال بھول گیا. اصل سوال کیا تھا جس کی وجہ سے ان فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ فتنے ہیں. ان فتنوں میں سے وہ کب ہیں، کیسے ہیں، ابھی ہم دقیق نہیں بتا سکتے. ایک اصل مشکل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے پہچانیں گے. ان میں سے ایک یہی فتنے ہیں کہ ہم امام آئیں اور وہ کہیں میں مہدی ہوں اور میں کیسے پہچانوں گا. بالکل. یہ ملحدین اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم نے کیسے پہچانا. رسول خدا کو مخصوصاً یہود اپنے آبا سے اور اپنی اولاد سے بہتر جانتے تھے. قرآن اپنے باپ کو اتنا نہیں پہچانتے تھے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کو پہچانتے. اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پتا تھا یہ نبی ہے آخر زمان کا. اور کب سے پتا تھا؟ آپ کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے سے. یہاں پہ ایک دلچسپ تاریخ ہے، میں بہت مختصر پیش کرتا ہوں، ہمارا موضوع نہیں. یہود کو جب معلوم ہوا، جو آپ پہلا سوال بھی تھا نا کہ جب بنی عباس نہیں چاہتی تھی تو کیسے ہو گیا. یہود کو جب پتہ چلا کہ یہ رسالت ہم میں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں نہیں ہے، یہ اسماعیل میں چلی گئی، اولاد اسماعیل میں چلی گئی، انہوں نے وہاں فیصلہ کر لیا کہ یہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا. ان کے فیصلہ کرنے سے کیا ہوتا کہ وہ کہیں یہ نہ ہونے دیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت ہاشم کو قتل کی. جد ہے رسول خدا کی، دادا نہیں، بنی ہاشم جو آپ کی. بالکل. کہاں قتل کیا؟ غزہ میں. حضرت ہاشم کی قبر ابھی بھی غزہ میں ہے، اور غزہ اس وقت یہودیوں کا تھا. رسول خدا کے والد کا کہاں شہادت ہوئی ہے؟ مدینہ میں، مدینہ کے اطراف میں. وہاں کون تھے؟ یہودی تھے. اور حضرت عبداللہ کیا تھے؟ جوان تھے. حضرت آمنہ پر قاتلانہ حملے ہوئے مکہ میں. کس نے کرائے؟ یہود نے کرائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ آئے ہی نہ. ہے نا. اب آپ دیکھیے ہاشم سے لے کر ہاشم کے بعد کئی نسلیں گزرنے کے بعد عبداللہ، وہاں سے یہود چاہتے ہیں کہ یہ بچہ نہ آئے. تو یہود کہاں، بنی عباس کہاں؟ یہود ابھی معلوم ہے نا یہود کیا ہے. بالکل. اور ان کے پاس علم بھی پہلے سے تھے. یہ جاہل لوگ تھے، اقتدار کے بھوکے تھے، آپس میں بھی لڑتے تھے، ان میں بھی کوئی اتحاد نہیں تھا. ان لوگوں کے کیا مقابلہ ہے؟ وہ پہلے سوال کو ادھر رکھا. ان کے تمام کوششوں کے باوجود رسول خدا تشریف لاتے ہیں. اس سے پہلے بھی نظر عبد المطلب ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن صرف اشارے کر رہا ہوں. جو کوئی پڑھنا چاہتا ہو، انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اور یہ مہدویت کو سمجھنے کے لیے بھی. اس کے بعد جب آپ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا جاتا ہے دودھ پلانے کے لیے، نہیں، آپ کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ دودھ کے 2 سال کے بعد واپس آنا چاہیے تھا، دودھ ختم ہو گیا. وہاں پر بھی جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے یہود کی طرف سے، یہ آپ کو سیرت میں نہیں ملے. اس لیے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا، سیرت میں یہودیوں کا بڑا نفوذ ہے. انہوں نے لوگوں کو پلان کیا اور انہوں نے سیرت لکھوائی اور اپنے طرز کی، اپنی روایت کے مطابق لکھوائی. بہت وہ ہے. یہاں پہ اب ہماری سیرت میں کیا ملتا ہے کہ کیا ہوا؟ ہماری سیرت میں ملتا ہے رسول اللہ اس وقت بچپنے میں صحرا میں خون میں لت پت پڑے ہوئے. کس نے حملہ کیا؟ وہ دشمن ہوگا. دشمن کی نریشن ہو تو کیا ہوگا؟ یہودی. حضرت جبرائیل نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی. اچھا. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو انکار کرنے کے لیے آپ کو سند کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی سند کیا ہے، فلان کیا ہے. اس چیز کے انکار کے لیے کہ یہ خرافات ہے، یہ جھوٹ ہے، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دنیا میں روزانہ سینکڑوں اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں. ہماری یہ بات کوئی سرجن بھی سن رہا ہوگا. ہاں. آج تک کسی کافر، کسی شرابی، کسی زانی، کسی کے دل میں سے کوئی سیاہ کوئی ملا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، فلان کی وجہ سے یہ دل میں کوئی سیاہ چیز ہو اور اس کو سرجن کو نکالنا پڑا ہو؟ کہیں کوئی ریکارڈ پر ہے؟ جب ایک عام انسان کا دل سیاہ نہیں ہوتا کہ اسے سرجن کو آپریشن کر کے وہ نکالنا پڑے. بالکل. تو رسول خدا محمد مصطفیٰ اگر کسی کو مطلب پتا ہو نا، جسے اللہ نے چن لیا ہو، بالکل ہے نا، اس کے دل میں سیاہ
کوئی دھبا تھا، داغ تھا، یہ ابھی ہماری صحیح کتابوں میں موجود. اسرائیلیہ جھوٹ، سائنس ثابت کرتی ہے یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی انسان کے دل میں سیاہ دھبا نہیں ہوتا، تو محمد مصطفیٰ کے دل میں کہاں سیاہ دھبا آ گیا؟ لیکن اس حملے کو یہ رنگ دے دیا گیا. اور ایسے بہت اور سیرت میں آپ اگر چلیں، سیرت کا موضوع ہو تو ہم وہاں لے کر چلیں گے. تو یہ کہ ہم کیسے پہچانیں گے امام زمان کو، امام مہدی کو؟ بات یہاں سے آ رہی ہے. بالکل. یہ پہچانتے تھے، یہ کیسے پہچانتے تھے؟ اچھا پتہ نہیں میرا کیوں دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں بچوں کو پتہ چلیں تاکہ یہ مسائل ان کے حل ہوں. اصل میں حل کریں تو ادھر بھی حل ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہود پہچانتے تھے، اور نہ فقط رسول خدا کو پہچانتے تھے، ہاشم سے پہچانتے تھے کہ کہاں کون آنے والا ہے. حضرت آمنہ کے بطن میں جو تھا بچہ اس کو پہچانتے تھے، وہاں حملہ ہوا حضرت آمنہ. حضرت عبداللہ کے سن میں موجود اس نور کو پہچانتے تھے. اور جو خود رسول کے آبا و اجداد ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. ہو سکتا کیسے ہو سکتا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. یار میرے بیٹے کو دنیا جانتی ہے اور میں نہیں جانتا، ایسے میں کیسے ہو نہیں سکتا؟ جانتا. یہ کیا ہے؟ اسرائیلیات. یہ اسرائیلیات. تو یہ فکر چھوڑ دیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے. یہ فکر کریں جب پہچان لو تو اس قابل رہو کہ لبیک یا مہدی کہہ سکو. ہے نا؟ صحیح. ادھر مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کون ہوگا، ادھر مسئلہ ہے کہ یہ کون ہوگا. بالکل. یہ خدا کے منصوبے پر لبیک کہنے والا ہوگا. لبیک اللہم لبیک یہاں آتا ہے. صرف حج پہ جا کے زبانی کہتے رہو، مطلب بھی بتانا. تو وہ سب پہچان لیں گے. مطلب پہچان پر فتنہ نہیں ہوگا آپ کے؟ پہچان پہ فتنہ نہیں ہے. فتنے کے بعد علائم ظہور میں سے بھی ہے، اور دنیا کے یہ خدا کا پلان ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس کی حکمت کیا ہے، وہی جانے. بالکل. یہ ہے نا. اور جنت میں بیٹھ کے ہم رسول خدا سے پوچھ لیں گے اگر ہمیں جوار ملے تو وہاں علم حاصل ہو جائے گا. بالکل. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں. اچھا، تاریخ میں امام مہدی اسلام کے ظہور کے مختلف جو وقتوں کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، تو کیا وقت مقرر ہے یا کوئی علامات کا ظاہر ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگا کہ ان کا ظہور ہوگا؟ نہیں، وقت مقرر نہیں ہے. وقت یوں مقرر ہے کہ وہ آخر الزمان ہوگا. ہاں. لیکن آخر الزمان کہاں ہوگا، کب ہوگا، وہ کسی کو معلوم نہیں. یہ وہ ارادہ خدا ہے یا وہ غیب ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے. وہ کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں وقت ہوگا، یعنی 1950 ہوگا یا 2050 ہوگا یا کیا ہوگا، اس کو ہم کوئی بات نہیں، کسی روایت میں نہیں. لوگ پیشن گوئی کرنے والے اپنی مارکیٹ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ عام لوگوں کی باتیں ہیں. 2000 میں ہو جائے گا، 2025 میں ہو جائے گا، 2050 میں ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں جاہلوں کی طرف سے آتی ہیں، روایات میں نہیں ہیں. روایت میں علائم ظہور ہے. علائم ظہور میں سے کچھ علائم حتمی ہیں، کچھ علائم غیر حتمی ہیں. وہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر آن تیار رہنا چاہیے. جو اصل مسئلہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ وعدہ الہی ہے، یہ رسول خدا کا وعدہ ہے، اور رسول خدا نے اپنے احادیث میں اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے. تو جب یہ ہو تو ہم کس طرف ہوں گے؟ ہم اہل بیت کی طرف ہوں گے، اہل بیت کے دشمنوں کی طرف ہوں گے؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اچھا، آپ نے جیسے پہلے کہا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں، ابھی جو لوگوں کے پاس علم ہے وہ 2 حرف ہے، 25 حرف وہ لے کر آئیں گے. مطلب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جیسے پونا بھی ابھی شاید ہمیں تک نہ پتہ چلا. تو حضرت امام مہدی اسلام کے ظہور کے بعد سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، اس کی کیا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا بہت ایڈوانس چلے جائیں گی ساری چیزیں، یا ان ساری چیزوں کو ریپلیس کر دیا جائے گا کسی اور چیز کے ساتھ؟ نہیں، وہ اسی دنیا میں ہوں گی، کوئی چیز ریپلیس نہیں ہوگی. یہ چیزیں جنت میں ریپلیس ہو جائیں گی. یہ چیزیں جنت میں ریپلیس ہوں گی، اس لیے کہ جنت ابھی جب ہمارے کچھ لوگ مذہبی لوگ ایتھس سے مباحثہ کرتے ہیں اور ان کو اپنی بیسک کا پتہ نہیں ہوتا، بڑا دل دکھتا ہے. ہاں. وہ کہتے ہیں جنت اسی یونیورس میں ہے. نہیں، یہ یونیورس تو ساری ختم ہونی ہے. بالکل. اس یونیورس کے علاوہ اگر جتنے ملٹی یونیورس ابھی موجود ہیں وہ سب نے بھی ختم ہونا ہے. ہاں. جنت ادھر کی بات نہیں ہے، یہ عالم ملک ہے، وہ عالم ملکوت ہے. اب ہمیں ملک ملکوت ہی نہیں پتا. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی نہیں کہہ رہا. تو ہمیں کیا پتا. یہی عالم ہوگا، عالم ملک ہوگا. عالم ملک ہوگا تو پھر خدا کا جو نظام ہے وہ یہی نظام رہے گا. نظام تبدیل نہیں ہوگا. دیکھیے آج یا آج سے 10,000 سال پہلے یہی نظام ہے، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. اتنی ترقی نے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تبدیل کیا. ہم نے ایک قانون تبدیل نہیں کیا. 10,000 سال پہلے بھی آکسیجن سے سانس لیتا تھا انسان، آج بھی آکسیجن سے سانس. صحیح کہہ رہے ہیں. کیا تبدیل کیا؟
آپ نے ترقی کر کے یہ کر لیا کہ نہیں جی آکسیجن اچھی وہ چیز نہیں تھی، فلاں چیز سے آپ آئندہ سے ہم سانس لینا شروع کریں گے. نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ ہی کوئی سے اچھی چیز ہے. جو بہترین تھا وہ خدا نے ہمیں عنایت کیا. اس کے علاوہ جو آپ یہ جو تمام ترقی کرتے ہیں، یہ در حقیقت خدا کی کتاب تکوین میں سے کچھ راز آپ جانتے چلے جاتے ہیں. اس راز کے ذریعے آپ اس کائنات کو تسخیر کرتے ہیں. اس تسخیر کا اذن بھی خدا نے دے رکھا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو امام کے ظہور کے بعد بھی دنیا یہی دنیا ہے، نظام یہی نظام ہے، علم یہی علم ہے، اور اس میں یقیناً ترقی ہوگی. علم میں جب ترقی ہوگی، اور ابھی اس زمین سے بہت کچھ مل سکتا ہے. دیکھیے ابھی ہمیں جن زمینوں کو ہم بیکار سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے بلوچستان کی زمینوں میں کیا رکھا ہے، بالکل، اب اس میں سے کیا ملنا، معدنیات. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم جیسے غریب ملک ہوتے ہیں یا ان ملکوں کے حکمران غریب ہوتے ہیں ذہنی طور پر، تو وہاں یہ نکلیں تو مصیبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں آ جاتی ہیں اور یہ اور بک جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وَإِلَّا اس میں سے یہ معدنیات اور یہ چیزیں ملنے پر اور مزید چیزیں پتہ چلنے پر، یہ سونا اگلیں گے. سونا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ہمیں اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. زمین سونا اگلنا شروع کر دے گی. اور آسمان نے خیرات کو ابھی روک رکھا ہے ہماری وجہ سے، ہمارے ظلم کی وجہ سے. وہاں آسمان سے خیرات نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. کس نے سوچا تھا کہ یہ سولر انرجی سے آپ بجلی دے سکتے ہیں؟ آسمان کے خیرات ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ابھی تک آپ کی جو ترقی ہے اس میں جتنی انرجی آپ لے رہے ہیں یہ ڈیڈ انرجی ہے، مردہ انرجی ہے. ٹھیک ہے نا. آئندہ جو آپ بجلی کے کرائسس و فلاں کی بات کر رہے ہیں، آئندہ گلیکسیز سے آپ بجلی لیا کریں گے، انرجی لیا کریں گے. امام کی ظہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی اسی حیات کی بات کر رہے ہیں، انسانی حیات میں. پتہ نہیں انسان نے ابھی کہاں پہنچنا ہے. تو امام کے ظہور کی وجہ سے علم اور ترقی کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ ٹیکنالوجی کہیں گے اور اے آئی کے آنے کے بعد اسے آپ کچھ اور نام دیں گے، اس وقت کیا اصطلاحات ہوں گی وہ خدا جانتا ہے. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ایک مسلمان جو ہے کیسے اس وقت کا انتظار کر سکتا ہے اور کیسے اس وقت اپنے ایمان کو مستحکم رکھ سکتا ہے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ اس وقت مستحکم رکھنے کے لیے آج مستحکم رکھنا پڑے. ہاں، جو آج مستحکم رکھے گا وہ یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس وقت بھی میرا ایمان ہے وہ مستحکم ہے. ایمان کیسے مستحکم ہوگا؟ میری وابستگی اگر دنیا کی چیزوں سے ہے اور امام کے آنے کے بعد یہ میرے مفادات ختم ہو جائیں. امام آئیں گے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا. میں بہت معتبر ہوں اور مجھے جو اعتبار حاصل ہے وہ والد معظم کی وجہ سے ہے، ان کے اداروں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے. واللہ میرا تو کوئی کام نہیں. اگر امام تشریف لائیں اور کہ نہیں جی تم عام انسانوں سے بھی گزرے ہو، ادھر بیٹھ جاؤ. ابھی میں جاتا ہوں معمولاً میں کہیں نیچے نہیں بیٹھتا، عام جگہ پہ نہیں بیٹھتا. لوگ استقبال کرتے ہیں، مجھے اسٹیج پہ لے جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بھائی تم ادھر بیٹھو. اگر میری دل بستگی ان دنیاوی امور سے ہو کہ مجھے یہ پروٹوکول ملنا چاہیے، مجھے یہ اسٹیج ملنا چاہیے، مجھے یہ ممبر ملنا چاہیے، تو جانتے ہوئے بھی انکار کروں گا. جیسے یہود نے جانتے ہوئے بھی رسول خدا کا انکار کیا. یہود رسول کے انتظار میں مدینہ میں آ کے آباد تھے، وہ انتظار میں تھے. لیکن خیال یہ تھا کہ ہم میں سے ہوگا اور ہمیں جو یہ چیزیں حاصل ہیں وہ برقرار رکھیں گے. تو ہماری جو وابستگیاں ہیں، اٹیچمنٹ ہیں، وہ دنیاوی چیزوں سے نہیں ہونی چاہیے. ہمارا لگاؤ اللہ سے ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے چاہتا ہو اور اللہ کا کوئی نمائندہ آ جائے اور اللہ کے یہ امام ہے اس کی ساری باتیں مانو، مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے گا نہیں. مجھے کوئی اور چیز سے دل توڑ کر یہاں لگانے کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا. میں نے دل شروع سے ہی اللہ کے سپورٹ کر رکھا ہے. آپ بتائیے، ہوا رسول خدا کی رحلت کے بعد ایک ہماری نریشن کے مطابق ایک اللہ کا حکم ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک اپنی مفادات ہیں کہ انصار کو ملنا چاہیے، مہاجرین کو ملنا چاہیے. یہ ڈبیٹ کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اپنے مفادات ہیں. اگر اپنے مفادات پر جائیں تو وہ حشر ہو جائے گا. اگر اللہ سے محبت پہ جائیں اور ساری چیزوں کو اللہ پر چھوڑ دیں تو اس دن آپ بالکل تیار ہیں. اس دن کی تیاری کے لیے آج تیار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ وہ دن آج کا دن ہے. کس نے کہا؟ کس سے معلوم ہے وہ آج کا دن نہیں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ دن آج کا ہے، لیکن کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ دن آج نہیں ہے. بالکل، وہ خود خدا کے علم میں.
بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ساری ایسے کمپلیکیٹڈ چیزوں کو بہت آسان الفاظ میں سکھایا، بتایا، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے جو ہے آپ نے بہت ساری چیزوں کو بہت آسان طریقے سے بتایا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ اتنا ہی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ کی جو بہت ساری کمپلیکیشنس تھیں اس تمام ٹاپک کے حوالے سے وہ آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگر آپ کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں ہمیں دے سکتے ہیں. بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.